عمل آخری ہے اور یہ مقدر عمل ہے، اس کے بعد کوئی عمل اور نہیں ہو سکتا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، میں نے ہاتھ میں اس لیے لیا کہ حوصلہ رہے کہ جلدی رکھنے والے ہیں، ادھر لگا کے ڈر جاتے ہیں کہ ابھی کوئی لمبا وقت ہو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور عام طور سے جو انبیاء نبی آئے ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں آئے ہیں۔ تو بنی اسرائیل کو یہ انتظار بھی رہا کہ آخری جو پیغمبر ہیں وہ پڑھتے تھے، تعلیم یافتہ تھے، دیکھتے تھے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان صفتوں کے مالک ہم میں ہی آئیں گے۔ لیکن جب اس کا برعکس ہوا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قریش میں پیدا ہوئے، کچھ حالات پیش آئے تو انہوں نے پڑھ رکھے تھے پہلے سے کہ جب وہ پیدا ہوں گے یہ حالات پیش آئیں گے، ایسا ہوگا، ایسی ڈیٹ ہوگی، ایسا زمانہ ہوگا۔ تو اس وقت کے اوپر انہوں نے تحقیق کی۔ جب پتہ چلا کہ قریش میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے اور وہ وہی ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو ان لوگوں کو بہت دکھ ہوا۔ کچھ لوگوں نے حسرت کا اظہار کیا کہ کاش ہمیں ان کا زمانہ مل جاتا، ہم ان کے اوپر ایمان لاتے، ان کا ساتھ دیتے اور اللہ ہمارا بیڑا پار کر دیتا۔ کچھ کو حسد ہوا اور اس حسد میں وہ بگڑ گئے، کہنے لگے بس اب ہم ان کی نہیں مانیں گے چونکہ یہ ہمارے خاندان میں نہیں آئے۔ تو جاننے کے باوجود اڑ گئے، اللہ نے قیامت تک ان کو پھٹکار دے دیا، راندے درگاہ کر دیے۔ تو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کی اولاد میں پیدا ہوئے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پرورش مکہ میں ہوئی، یہ بھی آپ نے سن لیا۔ پانی آب زمزم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی برکت سے، ان کی ایڑیوں کے رگڑنے سے، جبرائیل امین کے پر مارنے سے آب زمزم نکلا، اور 130 یا 33 یا 37 سال حضرت اسماعیل علیہ السلام رہے، اور ان کی ذمہ داری رہی بیت اللہ کی اور پھر وہاں کی آب زمزم کی۔ پھر اس کے بعد قبیلہ بنو جرہم، قبیلہ عدنان وغیرہ وغیرہ یہ آئے، حالات بدلتے گئے، زمانہ کروٹ لیتا گیا، تو وہ آب زمزم بھی دب گیا، گم ہو گیا، حالات بدل گئے۔ تو قصی ابن کلاب سے پھر زمانہ بدلتے ہوئے ذمہ داری قریش کے پاس آ گئی۔ آتے آتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب، جن کا کل نام پرسوں شیبہ بیان کیا گیا تھا، یہ یتیم ہو گئے تھے، ہاشم کے بیٹے تھے، مدینہ میں ان کا ننہال تھا، مدینہ میں یہ پرورش پائے، لیکن پھر مطلب جو ان کا چاچا تھا وہ ان کو جا کے لایا، اور عبد المطلب یہ ان کی سواری پہ پیچھے سوار تھے۔ تو برادری نے جب دیکھا کہ خوبصورت بچہ ساتھ بٹھایا ہے اور پیچھے بٹھایا ہے، عبد غلام کو بھی کہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ مطلب کا کوئی غلام ہے، عبد المطلب کہہ دیا، وہ لقب پڑ گیا، شیبہ ان کا نام تھا۔ انہوں نے لا کے بھتیجے کو پھر یہ ذمہ داری سونپ دی۔ حضرت عبد المطلب نے جب پتہ چلا یہاں آب زمزم تھا، یہ تھا، پھر اس کو کھودنا شروع کیا، تو اس کے موقع کے اوپر ایک منت مانی کہ یا اللہ اگر آپ مجھے 10 بیٹے دے دیں، پھر وہ جوان ہوں، پھر وہ میرے کام میں میرا ہاتھ بٹائیں اور پھر میں ایسا کروں۔ تو یہ منت مان کے انہوں نے آب زمزم کا کنواں کھودنا شروع کیا، ڈھونڈنا شروع کیا۔ لوگوں نے کچھ ان کو حضرت نوح علیہ السلام کے اعتبار طرح اوپرا سے سمجھا، جیسے نوح علیہ السلام کو کہتے تھے کہ آپ کشتی بناتے ہیں، ایک صندوق، ایک کٹھار، اور پھر کہتے ہیں جناب عذاب آئے گا، اور پھر کہتے ہیں کہ اس میں جو سوار ہوگا وہ بچ جائے گا۔ یہ کوئی بات اوپری سی لگتی ہے۔ اور پھر وہ بوڑھیا جو روٹیاں بیچتی،
تو حضرت نوح علیہ السلام گئے تو انہوں نے کہا بچہ بڑے خوبصورت لگتے ہیں، اچھے جوان ہیں، لیکن میں نے سنا کوئی باتیں لٹی بہکی کرتے ہیں، تو کیا اماں آپ کہتے ہیں طوفان آئے گا، پانی آئے گا، دنیا غرق ہو جائے گی، یہ کیسے ہوگی؟ تو کہا اماں اگر وہ موقع آیا تو تیرے تندور سے بھی پانی نکلے گا، نکلا۔ تو اس طریقے سے حضرت عبد المطلب جب کھودنے لگے تو لوگ کہنے لگے کہ ایسے ہی یہ بوڑھا کوئی بیوقوفی کر رہا ہے، تو پانی آ جا کے نکل آیا۔ اور جب کسی کی کوئی حکمت کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر لوگ اس سے بہت کچھ ماننا بھی شروع کر دیتے ہیں، اتنا بھی مانتے ہیں جتنا نہ بھی ماننے کے لائق ہوں۔ بہرحال تو پانی نکل آیا، لوگوں نے ان کو بہت بزرگ مانا، اور پھر لوگوں نے اس بزرگی میں ان کو ہی اس کی ذمہ داری سونپ دی کہ بس اب آپ ہی ہیں، ہم جو کچھ بھی ہیں آپ جیسے نہیں ہیں۔ پانی اللہ نے دے دیا، اور بیٹے بھی اللہ نے دے دیے، بیٹے 10 جوان ہو گئے، بڑے ہو گئے۔ خیال آیا کہ میں نے ایک منت مانی تھی لیکن وہ منت پوری نہیں کی اور مجھے کرنی چاہیے، تو میں نے تو بیٹا ذبح کرنے کی منت مانی تھی اور میں بیٹا ذبح کرتا ہوں۔ قرآن اندازی کی۔ حضرت عبداللہ کا نام جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد ہیں ان کا نام آیا، تو ظاہر ہے طبقے میں، کنبے میں، رشتہ داروں میں عورتوں کا دل زیادہ نرم ہوتا ہے، پھر بہنیں، پھوپھیاں، مائیں یہ زیادہ، تو بہنیں رونے لگیں، پھوپھیاں رونے لگیں کہ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے، لیکن انہوں نے کہا کہ میں منت مان چکا ہوں اور میں وہ پوری کروں گا، میں نے اللہ سے وعدہ کیا ہے، اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے، تم جو مرضی سو کرو۔ بہرحال عیسائی مذہب کے پڑھے لکھے لوگ موجود ہوتے تھے، ان کو کاہن بھی کہتے تھے، تو انہوں نے کہا بھائی کسی پڑھے لکھے آدمی سے آپ مشورہ کرو، کوئی شکل اس کی اور نکلتی ہے؟ تو تلاش کیا تو ایک کاہنہ عورت مدینے میں تھی، اس کے پاس گئے، اس سے پوچھا، اس نے کہا ایسا کرو قرآن اندازی کرو اور کوئی اور چیز ان کے بدلے میں رکھو، اور قرآن اندازی کرتے چلو۔ اور چیز کیا ہے؟ اونٹ رکھو، 10 اونٹ رکھو اور ان کو بھی رکھو سامنے اور قرآن اندازی کرو، ذرا قرآن کس کے نام نکلتا ہے، اگر نہیں نکلتا ہے تو ان 10 اونٹوں پہ اور 10 بڑھا دو، پھر نہیں نکلتا ہے اور 10 بڑھا دو، پھر نہیں نکلتا ہے اور 10 بڑھا دو، ذرا کہاں تک جائیں، اس کو آزما لو۔ تو انہوں نے ایسا ہی کیا، 10 اونٹوں کا قرآن ڈالا، پھر قرآن حضرت عبداللہ کے نام آ گیا۔ چلتے چلتے جب 100 اونٹوں پہ پہنچے تو قرآن اندازی میں 100 اونٹوں کی طرف نشاندہی ہو گئی۔ خوش ہوئے، لوگ بھی خوش ہوئے، نعرہ بازی بھی ہوئی کہ بھائی بہت اچھا ہوا، خوشی کی لہر چھا گئی۔ پھر 100 اونٹ خریدے اور ان کو ذبح کیا، ان کا گوشت صدقہ کیا۔ حضرت عبداللہ بچ گئے، آپ علیہ السلام کے والد ماجد۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے میں 2 ذبح ہونے والوں کا بیٹا ہوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ بیٹا جوان ہوا، میں آپ سے کوئی محبوب چیز لینا چاہتا ہوں۔ کیا محبوب چیز ہے؟ انہوں نے مال، دوسری چیزیں پیش کی، آ جا کے بیٹے کا نمبر لگا، اور جب بیٹے کو لٹا دیا، چھری گلے پہ رکھ دی، پھر اللہ نے کہا کہ میں یہاں تک پہنچا کے آزمانا اور دیکھنا اور کسی کو دکھانا چاہتا تھا، بس آپ کامیاب ہو گئے ابراہیم علیہ السلام، اب بیٹے کو ذبح نہ کریں۔ ان کی اولاد میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ کے والد ماجد کا نمبر لگا ذبح ہونے کا، اور پھر ان کے بدلے میں اللہ نے اونٹوں کو قبول کیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد جد امجد حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں ذبیحین ہو گئے، اس لیے آپ نے فرمایا میں 2 ذبیحین کا بیٹا ہوں۔ تو حضرت عبداللہ بچ گئے۔ پھر یہ بات آئی کہ آ جا کے رشتہ ہوا، مدینے میں ان کا رشتہ ہوا۔ حضرت آمنہ جو اسی خاندان سے تعلق رکھتی ہیں وہ مدینے میں تھیں، رشتہ ہو گیا۔ پھر آ جا کے یہ بات آئی تھی کہ تجارت کے لیے گئے، ملک یمن اور شام، ان 2 ملکوں کو تجارت کے لیے قصی بن کلاب نے ہی طے کیا تھا۔ موسم سرما اور موسم گرما میں قافلہ آتا جاتا، ان میں حضرت عبداللہ بھی گئے، لیکن وہیں بیمار ہو گئے اور وہیں ان کا انتقال ہو گیا، وہ واپس نہ آ پائے۔
روایتوں میں ہے کہ تقریباً 3 مہینے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کے تشریف لانے سے پہلے ہی کچھ آثار ایسے ظاہر ہونے لگ گئے تھے کہ کوئی ہستی آ رہی ہے، کچھ زمین میں زلزلہ آ رہا ہے، کچھ باطل کو جھٹکے لگ رہے ہیں، تو ایسا کچھ ہونے والا ہے۔ اس سے پہلے ایک واقعہ بھی پیش آیا۔ ابرہہ نامی یمن کا ایک گورنر تھا، تو اس نے دیکھا کہ قریشیوں کو بیت اللہ سے بڑی محبت ہے، اور یہ بیت اللہ ایک بڑا گھر ہے اور اس کا یہ طواف کرتے ہیں، کیوں ہم لوگ ان کا ساتھ دیں اور ان کے یہاں جائیں؟ میں کوئی ایسا گھر بنا دیتا ہوں کہ ہمارے لوگ کم سے کم، ورنہ تو سارے لوگ، سارے نہیں تو کم سے کم ہمارے لوگ اس کا طواف کریں۔ تو انہوں نے بڑھ چڑھ کے اچھے انداز سے اپنی سوچ کے مطابق ایک خوبصورت اونچا محل بنایا، ایک گرجا گھر بنایا، اور اعلان کر دیا کہ آج کے بعد بیت اللہ میں کوئی نہیں جائے گا، یہاں اسی کا طواف کیا جائے گا۔ قریشیوں کو بے حد محبت تھی بیت اللہ سے، ان کو یہ بات برداشت نہیں ہوئی۔ کہتے ہیں یا کسی نے آگ لگا دی یا کوئی چلتا ڈیرا تھا قافلہ، تو کسی کو کچھ نہ آیا گیا تو اس میں گندگی وغیرہ کر دی، جو ہوا بہرحال کنیسہ کی اس کی نظر میں توہین ہوگی، اور ایک روایت میں ہے کہ جل کے راکھ ہو گیا وہ۔ اور جب پتہ چلا کس نے کیا تو قریشیوں کا ایک قافلہ یہاں ٹھہرا تھا، انہوں نے کیا تو انہوں نے اس وجہ سے کیا، کوئی بات نہیں، میں قسم کھا لیتا ہوں بال نہیں کٹواؤں گا، فلانا کام نہیں کروں گا، یہ نہیں کروں گا، اس سے پہلے کہ کعبے کو مسمار کر دوں، ختم کر دوں۔ اس نے اپنا لشکر تیار کیا اور وہ چل پڑا کعبے کی طرف، بیت اللہ کی جانب میں کعبے کو مسمار کروں گا۔ اس وقت ذمہ دار مکہ کے، کعبے کے، بیت اللہ کے حضرت عبد المطلب تھے۔ عبد المطلب نے بیت اللہ کا غلاف پکڑا اور پکڑ کے اللہ سے گڑ گڑا کر دعا مانگی اور کہا اللہ ایک ظالم آ رہا ہے، جابر آ رہا ہے، طاقتور آ رہا ہے، بظاہر ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں، بیت اللہ تیرا ہے، تو اس کی حفاظت کرنے والا ہے، یہ تیرے ذمہ ہیں۔ بس یہ دعا کر کے لوگوں سے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنا بوری بستر اٹھا کے سائٹ ہو جاؤ، اللہ حفاظت کر لے گا۔ یہ ظالم بادشاہ چلا، بادشاہ نے گورنر تھا، یہ چلا آیا، یہ بہت خوشی سے ہاتھیوں پہ سوار ہو کر، ایک بڑے ہاتھی پہ سوار محمود نامی ہاتھی تھا، اس پہ سوار ہوا، اور کہتے ہیں مزدلفہ اور مینا کے درمیان ایک محصر وادی ہے، اس میں آ کے رکا، یا طائف اور مکہ کے درمیان بیت اللہ کے ایک وادی ہے مخمس، اس میں رکا، آ کے ڈیرا ڈالا، اور بڑے تکبر کے ساتھ کہا کہ اب کعبہ کو مسمار کرنا ہے۔ تو عرب کے لوگوں میں بکریاں رکھنے کا بھی رواج تھا، اونٹ زیادہ رکھنے کا رواج تھا۔ حضرت عبد المطلب کے کم سے کم 200 اونٹ تھے، اور سائٹوں میں کچھ خالی جگہیں ہوتی تھیں، ان لوگوں کا مال اکٹھا ہو کے ان جگہوں میں چرنے کے لیے جاتا تھا۔ تو وہ جہاں آ کے انہوں نے یہ ڈیرا ڈالا، وہاں سب سے پہلے انہوں نے اس مال کے اوپر قبضہ کیا، اور اس میں یہ حضرت عبد المطلب کا مال بھی تھا، یہ ذمہ دار تھے، سارے لوگوں کے مال کے ذمہ دار بھی تھے۔ تو یہ ان کے پاس گئے، انہوں نے کہا کہ بھائی میں فلاں آدمی ہوں، ایسے ایسے آپ کے پاس آیا ہوں، ہمارا کچھ مال آپ کے لشکر نے قبضہ لیا ہے، وہ ہمیں دے دیا جائے۔ تو یہ بندہ بہت بولنے لگا، لان تان کیا اپنی زبان میں کہ بڑے بیوقوف لوگ نظر آتے ہیں، ان کو میرا مقابلہ کرنا تھا، ان کو مجھ سے مفاہمت کرنی تھی، ان کو مجھ سے کوئی معاہدہ کرنا تھا، ان کو کوئی اور بات کرنی تھی، اور یہ آئے آ کے اپنے اونٹوں کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور میں کعبہ کو مسمار کرنے آیا، ان بیوقوفوں کو ان کا مال دے دو، آسانی سے کعبے کو گرا دیتے ہیں۔ تو جب حضرت عبد المطلب سے کہا تو انہوں نے کہا کہ میری ذمہ داری اتنی سی بنتی ہے اور میری ہمت اتنی سی بنتی ہے، میرے اونٹ آپ دے دیجئے، بیت اللہ کا جو ذمہ دار ہے، اس کا جو مالک ہے وہ اللہ ہے، وہ اس کی حفاظت کر لے گا، میں اس کا ذمہ دار نہیں، میں اس کی سپرد کر کے آیا ہوں بیت اللہ کو اور اس کے تقدس کو، وہ اس کو مسمار ہونے
نہیں دے گا۔ بہرحال اس کے یہاں یہ بات ذہن میں نہیں بیٹھی، اس نے اونٹ دے دیے۔ حضرت عبد المطلب اپنے اونٹ لے کر چلے گئے، اور یہ بندہ لشکر کو لے کر، اس ہاتھی کو لے کر جب بیت اللہ کے اوپر حملہ کرنے لگا، تو پھر اللہ نے جب آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ دین شروع کی، حالات آئے تو کہا یا رسول اللہ آپ ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، آپ کے آنے سے 70 یا اس سے کچھ زیادہ دن پہلے یہ معاملہ پیش آیا تھا، آپ ادھر دیکھیں اس وقت بیت اللہ کی کس نے حفاظت کی، اس وقت آپ کی کس نے حفاظت کی، اس وقت آپ کے نگہبان کون تھا، آج بھی میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا نگہبان۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ الم تر کیف، دیکھو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نہیں دیکھا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، آپ نے دیکھا کہ تیرے آپ کے رب نے ہاتھیوں والوں کے ساتھ کیا کیا؟ جب وہ آئے کعبہ کو مسمار کرنے کے لیے، خالی میدان نظر آیا اور بڑے جوش و خروش سے کعبہ کے قریب پہنچے، لیکن ان کے ہاتھی کے کان میں کسی نے کہہ دیا یہ ہاتھی کہاں جا رہا ہے؟ ہاتھی رک گیا، ہاتھی بیٹھ گیا، ہاتھی آگے نہیں بڑھا اور ہاتھی کی ہمت نہیں ہوئی۔ پھر ابرہہ نے چاہا کہ سائڈ سے چلو کعبہ کو مسمار کرو، اور اس سے پہلے یہ کہا تھا چاروں ستونوں کے ساتھ ہاتھیوں کو باندھیں گے، کچھ کو ادھر ہانکیں گے، کچھ کو ادھر ہانکیں گے، کعبہ بیچ میں نیچے بیٹھ جائے گا اور پھر اس کو مسمار کر دیں گے، ختم کر دیں گے۔ تو اچانک ایک جھنڈ چڑیوں کا آیا اور انہوں نے منہ میں کمزور سے مٹی کے کنکرے لیے ہوئے ہیں، ان پہ سب کے نام لکھے ہیں، اور وہ کنکرے ڈالتے گئے، وہ ہر ایک کو لگتا گیا، ایسے پھسل کے ختم ہو گئے، پگھل کے، جیسے برف کا کوئی پگھلا ہوا ایسے یا جھاگ وہ زمین کے اوپر پڑے اور پھر اس کے ذرات بھی نظر نہ آئیں، ایسے وہ لوگ پگھل گئے، ایسے وہ لوگ ختم ہو گئے۔ عبرت کے طور سے کئی لوگوں کو اللہ نے زندہ رکھ دیا، ابرہہ کو بھی زندہ رکھا، معذور کر دیا۔ امی عائشہ فرماتی ہیں ہم نے اپنے دور میں بھی اس وقت کے کچھ معذور لوگوں کو دیکھا، اللہ نے عبرت کے لیے ان کو دیر تک رکھا، بیت اللہ کی اللہ نے حفاظت فرما لی اور ان لوگوں کے ہاتھ میں رہا۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، آپ نے نہیں دیکھا یا رسول اللہ ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کمزور سی چڑیاں بھیجیں، ان کے منہ میں کمزور سی کنکریاں بھیجیں اور ان کنکریوں سے ان کو ہم نے ہلاک کر دیا، اور پھر ایسا ہلاک کر دیا کہ جانور جغالی کر کے جو بھوسا پھینکتا ہے اس سے بھی زیادہ ان کو باریک کر کے ختم کر کے پگھلا کے ختم کر دیا۔ ہم بیت اللہ کی حفاظت کرنے والے ہیں، آپ نہ گھبرائیں۔ یہ واقعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 70 دن پہلے پیش آیا۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے تو قرآن نے بھی ذکر کیا ہے کہ ماں باپ کو اف تک مت کہو، اور وہاں سورہ لقمان کے اندر ہے کہ ماں باپ اگر شرک کے اوپر تمہیں ابھاریں اور شرک کرنے کے اوپر زور دیں تو ان کی مت مانو، فلا تطعهما، ان کی اطاعت مت کرو، لیکن وصاحبهما فی الدنیا معروفا، ایسا نہیں کہ ان کو چھوڑ دو، ان کے ساتھ دنیا کے معاملات میں اچھا سلوک کرو۔ اور پھر آگے اس کے اندر فرمایا تفصیل کے ساتھ کہ ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، حملتہ امہ، اس لیے کہ تیری ماں نے یا اس کی ماں نے اس کو اپنے شکم میں اٹھا کے رکھا، برداشت کیا۔ پھر فرمایا وہنن علی وہنن، ایک تکلیف جاتی نہیں تھی دوسری آ جاتی تھی، کبھی متلیاں، کبھی الٹیاں، کبھی فلاں۔ امی آمنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بطن میں رہے لیکن مجھے کبھی تکلیف محسوس نہیں ہوئی۔ آپ پیدا ہوئے ایسے پاک صاف ستھرے، کسی گندگی کا شائبہ، کسی بدبو کا شائبہ، کسی چیز کا کچھ نہیں ہوا، پوری جگہ پوری دنیا معطر ہو گئی۔ اور آپ کا نام رکھا گیا تھا محمد، اور احمد نام رکھا۔
حضرت عبد المطلب نے رکھا محمد، امی آمنہ نے رکھا احمد۔ یہ نام پہلی کتابوں میں بھی مذکور تھے، اس لیے ان لوگوں نے، یہودیوں نے، عیسائیوں نے پڑھ رکھا تھا کہ اس نام کا بچہ پیدا ہوگا وہ فلانا ہوگا۔ اور جب پوچھا لوگوں نے آپ نے یہ نام کیوں رکھا، حضرت عبد المطلب سے کہا آپ کی برادری میں، ہمارے قبیلے میں تو یہ نام نہیں رکھے جاتے ہیں۔ تو حضرت عبد المطلب نے کہا اس نام کا اللہ کی طرف سے فیصلہ ہے اور یہی نام زیبا ہے، اور اس نام کا مطلب ہے بہت زیادہ تعریف کیا ہوا، میرا یہ بیٹا اونچی شان والا بیٹا ہے، اس کے لیے یہی نام زیبا ہے۔ اور جب احمد نام رکھا، وہ بھی اللہ کی طرف سے الہام ہوا، بہت زیادہ تعریف کرنے والا یا تعریف کیا ہوا، یہ دو نام رکھے گئے۔ ایک امی آمنہ نے رکھا، ایک حضرت عبد المطلب نے رکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ پرورش پاتے گئے، اپنی امی کے گود کے اندر آئے اور اپنی امی نے آپ کو دودھ پلایا کچھ دن، اور ایک باندی بھی تھی وہاں۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خبر سنی ان کے چچا نے، تو ابو جہل نے کہا آپ کے یہاں ایک ایسا ہونہار بچہ پیدا ہوا ہے۔ اسی باندی نے خبر دی سویبہ نے، تو کہا اچھا ایسا ہے، چلو تم آزاد، میں تمہیں آزاد کر دیتا ہوں۔ وہ آزاد ہو گئی۔ اور پھر لکھتے ہیں سیرت والے کہ آزاد کیوں نہ کرتے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بشارت ہی یہی تھی کہ ساری کائنات کو میں آزاد کروانے آیا ہوں، شرک سے، بدعت سے، کفر سے، ضلالت سے، گمراہی سے، نافرمانی سے، چوری سے، چغلی سے، غیبت سے، برائیوں سے، طوفان سے، مصیبتوں سے، جھگڑوں سے، ان تمام چیزوں سے آزاد کروانے آیا ہوں۔ اور جو پہلی خبر اس باندی نے دی یہ آزاد نہ ہو تو کیسے ہو سکتا ہے، اس کو آزاد کر دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دن دودھ اپنی ماں کا پیا، اور اس سویبہ نے بھی دودھ پلایا، ان کے یہاں بھی بچہ تھا، انہوں نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ لیکن عام طور سے ان دنوں کے رواج میں ہوتا تھا، کچھ اللہ کی طرف سے مصلحت تھی، اور کچھ ایسا ہوتا تھا کہ لوگ اپنے بچوں کو دیہات والی عورتوں کو پرورش کے لیے دیا کرتے تھے۔ ایک تو اللہ کی مصلحت تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پرورش وہاں کروانی تھی، یہ رواج اللہ نے پہلے سے ڈال دیا۔ ان لوگوں کے ذہنوں میں یہ تھا کہ دیہات کی آب و ہوا اور وطنیت کی زبان، اصل زبان، اور تھوڑی ذرا سخت پناہ اور کاوش، یہ چیزیں آ جائیں، اس لیے وہ دیہات میں بچوں کو دے دیتے۔ تو دیہات کی عورتیں آتی، ان لوگوں کا پیشہ بھی بن گیا تھا، وہ آتے بچے لیتے، پرورش کرتے، یہ لوگ ان کو کچھ مال دے دیتے، وہ کچھ مال لیتے، بچوں کو پالتے۔ تو آج جب یہ کائنات کا سردار پیدا ہوا، اور اس دوران بھی قبیلہ بنو سعد، ایک معزز قبیلہ جو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے سے معزز ہو گیا، اس قبیلے کے لوگ آئے اور بچے لینے لگے۔ ہر عورت آئی، ہر اس کا خاوند آیا، بچہ تو بڑا اچھا لگا، خوبصورت بچہ تھا، لینے کو جی چاہتا، پر پیشے کے اعتبار سے دنیا داری اٹک رہی تھی کہ بچہ یتیم ہے، مال نہیں ہے، غربت ہے، تو پلون پرورش یا ہماری مزدوری نہیں ملے گی، کیا کیا جائے؟ تو آج آ کے لوگوں نے دوسروں کے بچے لے لیے۔ غربت کی کمزوری کی وجہ سے حضرت حلیمہ سعدیہ، اس قبیلے کی مبارک عورت، وہ رہ گئیں۔ انہوں نے اپنے خاوند حارث ابن عبد العزیٰ سے کہا کہ اب تو ہمیں کچھ نہیں ملا، اب کیا کیا جائے؟ میرا خیال ہے کچھ نہ ہونے کے بجائے کچھ ہونا چاہیے، اسی بچے کو لے لیتے ہیں، دیکھو اللہ کیا کرے، اسی کی پرورش کرتے ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، شاید ایسا ہی ہو تو لے ہی لیتے ہیں۔ تو پھر جب اس بچے کو لیا، پھر جب وہ بچہ گود میں آیا تو اس سے پہلے امی حلیمہ کی چھاتی میں دودھ نہیں تھا، اس سے پہلے آپ کے پاس جو گدھی تھی، ایک گدھا سا، وہ بھی کمزور تھا، ایک اونٹنی تھی وہ بھی کمزور تھی، بچہ تھا وہ بھی کمزور تھا، اور قافلے کی عورتیں تانا دیتے کہ حلیمہ کچھ اس اونٹنی کو کھلاتی بھی ہے نہیں،
میرے گھر میں ایک دفعہ بھینس ایک تھی، میں نے وہ کھولی تو وہ بیچاری لڑکھڑا رہی تھی، تو میرے کسی خاص دوست نے کہا مفتی صاحب نے اس کو شاید فقہ سمجھا کے یہاں پہنچا دیا کہ یہ ادھر ادھر منہ بھی نہیں مارتی۔ تو انہوں نے تانا دیا کہ حلیمہ کیا ان اونٹوں کو کرتی رہتی ہو، یہ تیری کمزور اونٹنی، یہ کمزور گدی، تو کیا جواب دے؟ تو پھر کیا ہوا آگے اس اونٹنی کا اور پھر اس قافلے کا، یہ بات انشاءاللہ کل ذکر کریں گے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔